میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو ہم سب کا مالک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب صحافی دوست حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج ہمارے پی سی جی اے پاکستان کاٹن جینرس ایسوسیشن کے کال پہ آپ نے یہاں پہ آ کر ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ تو دوستو، ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے کاٹن کی کراپ کی سائز ڈکلائن، یعنی کہ ہم 15 ملین سے 5 ملین پہ پہنچے ہیں پچھلے 8 سالوں میں۔ پہلے 10 اور 8 پہ ہماری کہانی چلتی تھی، ابھی 8 اور 5 کے درمیان ہم چل رہے ہیں۔ اس میں جو قصور ہے، جو ہم نے فیل کیا ہے، جو ہم اگر اپنے ملک کو کمپیئر کریں ادر ملکوں سے، تو وہیں پہ بھی کلائمیٹ چینج ہے، وہیں پہ بھی وہ سیڈ ورائٹیز ہیں، لیکن ڈکلائن صرف پاکستان میں کیوں؟ اس کی وجوہات جو میں نے ہر چیز کو میں لاجیکلی ان کو بتاؤں گا، جو ہمارے ملک کے چلانے والے ادارے ہیں، کہ کاٹن کی کراپ جو ہماری وائٹ گولڈ کہلاتی تھی، ہماری پہچانی ایگریکلچر میں کاٹن کی کراپ ایز اے وائٹ گولڈ تھی۔ آج بھی اگر امریکہ میں کاٹن ہوتی ہے، دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر ہے کاٹن کا، وہ بھی کاٹن جو وہاں پہ کراپ شفٹ ہوا ہے وہ بھی ریور انڈس کی بیچ سے ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیڈ اچھا نہیں ہے، یہاں پہ کلائمیٹ کا افیکٹ ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو دوسروں کے گلے میں ڈالنے والی کہانی ہے۔ جو میں ایز اے گروور، ایز اے جینر، ایز اے ٹریڈر اور ایز اے ایکسپورٹر آف دا را کاٹن، میں لیڈنگ کاٹن کا ایکسپورٹر بھی ہوں، میں پاکستان کا سب سے بڑا جینر بھی ہوں۔ تو میں نے جو اسیس کیا، جو آبزرو کیا ہے، ایک تو ہمارے کسان کے لیے کوئی پالیسی آج تک جب سے پاکستان بنا ہے کہ ہمارے کسان کو، گروور کو، جو آج کی دنیا کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے اویئرنیس دی ہو، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، دنیا نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے، کوئی روٹ لیول تک ہمارے پہنچی ہو۔ ہندوستان ہمارا پڑوسی کنٹری ہے۔ 2006 میں انہوں نے ان کے پاس کراپ ہوتی تھی 10 سے 11 ملین، ہمارے پاس ہم نے اس دوران 14 ملین کو بھی ٹچ کیا تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے اپنے گروور کو اہمیت دی اور انہوں نے کاٹن کی کراپ کو اہمیت دی، تو آج وہ مسلسل، یعنی کبھی ادھر ڈکلائن نہیں ہے۔ 1-2 ملین کا اوپر نیچے ہوتا ہے، ایریا کم اوپر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ 35 ملین بیل یا 36 ملین بیل یا 34 ملین سسٹینیبل کراپ ہے۔ اسی طرح امریکہ ہے، اسی طرح چائنا ہے۔ ہمارے پاس کیوں ہے کہ ہم 15 سے 5 پہ چلے گئے ہیں؟ اس کی وجوہات ہمارے پاس صرف اور صرف کاٹن پلاننگ کے تحت، جو میں آبزرو کر رہا ہوں کہ یہاں سے ہمیں وائٹ گولڈ چھین کر ہمیں ایک امپورٹ بیسڈ کنٹری بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کاٹن ہی پاکستان کی اکانومی کو سسٹین کر رکھ سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، وہ ایگریکلچر ہے۔ اس ایگریکلچر میں جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ ہے ہماری کاٹن، وائٹ گولڈ۔ اسی سے ہی پورے ملک میں 22 انڈسٹری ہے، رن کرتی ہیں۔ باقی جو بھی آپ بنائیں پروڈیوس کریں گے، چاہے شوگر کین ہو، چاہے میز ہو، چاہے چاول ہو، وہ صرف میز لے کے آؤ گے، اس کا کوئی فردر پروڈکٹ نہیں ہے، وہ سارا ایکسپورٹ ہو جائے گا، آپ کے پاس کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ چاول کو دیکھو گے تو چاول ادھر لگائیں گے، وہ چاول ایکسپورٹ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کاٹن
کی اپنی یعنی کہ یہ فوڈ بھی ہے، فائبر بھی ہے اور فیول بھی ہے. ہماری 70% پاپولیشن رورل ہے. اس میں یہ اینیمل ہماری جو بھی گائیں بھینس ہیں ان کے چارہ، ان کی خوراک، ان کی پروٹین کھلی ہے. کاٹن سیڈ آئل کیک ہے. اگر گاؤں میں ہماری عورتیں ہیں ان کا روزگار کپاس کی چنائی ہے، اور جو ان کی کپاس کی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ ہمارا فیول ہے گاؤں کے لوگوں کا، جس کو یوز کر کے ہمارے لوگ، ہماری گیس اور بجلی کی بچت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کاٹن سیڈ بنولا ہے اس کا جو آئل ہے وہ کوکنگ آئل میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ سارے ہی جو بھی کاٹن کی یہ فصل ہے اس سے کوکنگ آئل ملتی ہے انسان کے لیے، کھلی بنتی ہے ہماری گائے کے لیے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ہمارے بکریاں جو بھی ہیں ان کا چارہ ہوتا ہے، گائے اور بکریوں کا. تو اس کی ہر چیز یوٹیلائز ہوتی ہے، اس کے لیے انسان اور جانور دونوں کا چارہ ہے. تو اسی کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے. ہم نے آج بھی ہم اگر پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک فیلڈ پلے لیول دے رہے ہیں. بہت بڑی دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، چاول پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. کاٹن کی ہر پروڈکٹ پہ 22%، 18%، 14%، خالی ایک کپاس لیا 18% لینڈ پہ ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے. اس کی کھلی لی 14% اس پہ سیل ٹیکس ہے. اس کا بنولا دیکھو 22% اس پہ ٹیکس ہے. تیل نکالو اس کا 22% ٹیکس ہے. میل نکالو، یعنی کہ ایک کپاس کے اوپر مور دین 100% خالی جیننگ انڈسٹری لیول تک ٹیکس، سیل ٹیکس دیتے ہیں. وہ حکومت کو نہیں ملتا ہے، وہ ساری مافیا کھا جاتی ہے کاغذوں میں اس کو گھما پھرا کے. اور ہماری انڈسٹری کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ٹیکس 100% ہو گیا، کراپ آپ کی 15 کی جگہ پہ 5 ہو گئی ہے. تو ملک کا کتنا بڑا لاس ہوتا ہے، ملک کی اکانومی کا کتنا لاس ہوا، ہماری امپلائمنٹ کتنی، بے روزگار لوگ کتنے بنے. کیونکہ ہماری جو بھی پاپولیشن ہے مور دین 70% رورل ہے. جو کاٹن بیلٹ تھا وہاں پہ ہماری عورتوں کو چنائی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، جس سے وہ شادی غمی بھی کرتی ہیں، وہ اپنی سیونگ اسی سے کرتی تھی. تو ان سے وہ روزگار چھینا گیا ہے ہمارے پالیسی میکروں نے. آج تک جب ہم دھکے کھاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کاٹن ہے کیا. ان کو یہ بھی پتہ نہیں کاٹن کا درخت چھوٹا ہے یا بڑا ہے. پالیسی ہماری وہ بنا رہا ہے. ہم اس ملک کے چلانے والے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا پاکستان کی معیشت صرف اور صرف آپ کی کاٹن کی کراپ ہے. آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کرو، جتنی بھی آپ اس کے لیے محنت کرو گے، ایک سال بہت بڑا ہے. ایک سال میں کہتا ہوں بہت بڑا ہے. پاکستان کے سارے معیشت کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. صرف اور صرف جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو پرفارمر ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو سارے مسائل کی آپ کو سالیوشن دے دے گا. کبھی وہ گوارا نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں بٹھا کر ہم سے بات کی جائے. تو ہم آپ بھائیوں کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری پنجاب پورا 80% کراپ پنجاب میں ہوتی تھی. یعنی کہ اگر پاکستان میں 15 ملین بیل ہیں تو اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیل پنجاب دیتا تھا. سندھ دیتی تھی ہمیں 30 لاکھ بیل. لیکن المیہ یہ ہے، جو پنجاب کا ایریا اپر پنجاب ہوتا تھا وہاں پہ مکئی، چاول، شوگر کین وہ سارے کراپ آ گئے ہیں، کیونکہ کاٹن کو ایک پلاننگ کے تحت اس ایریا سے ختم کیا گیا ہے. جو فردر انڈسٹری ہے ان کو پروموٹ کیا، اور کاٹن کو کوئی فیلڈ پلے لیول نہیں ملی.
اس کی وجہ سے گروور شفٹ ہو گیا ہے ادر کراپ سے، کیونکہ گروور کو انویسٹمنٹ وہیں کرے گا جہاں پہ ان کو پیسہ ملے گا۔ انہوں نے میز کو پروموٹ کیا، انہوں نے تلی کو پروموٹ کیا، انہوں نے چاول کو پروموٹ کیا، کیونکہ اسی کے اوپر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کاٹن کے اوپر 100% ٹیکس لیں گے تو گروور کیوں ادھر کاٹن لگائے گا؟ تو ہمارے جو 1200-800 جنی یونٹیں پنجاب میں، وہ 800 میں سے 200 یونٹ چل رہے ہیں، یعنی کہ 75% جس طرح کراپ ڈکلائن ہوا ہے، اسی طرح ہماری انڈسٹری بیچی جا رہی ہے فری آف کاسٹ لوہے کے دام میں۔ جن فیملیوں کا اپنے آبا و دادا سے یہ بزنس تھا، وہ آج اپنے گھر میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں جو روزگار تھا کاٹن انڈسٹری سے، کیونکہ اور کوئی میگا انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے ملک جو ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، وہ ساری کاٹن انڈسٹریز پہ پورے علاقے کے لوگ، چاہے پٹے والے سے لے کر مینیجر تک، اس علاقے کو روزگار یہ ہماری کاٹن انڈسٹری دیتی تھی۔ ایک پلاننگ کے تحت کاٹن کے کراپ کو اس ایریا سے ختم کیا گیا ہے۔ تو ہم آپ کے توسط سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس انگریزوں نے کاٹن کنٹرول ایکٹ کے تحت ہمیں زونوں میں، یعنی کہ لیفٹ اینڈ رائٹ کینال میں رکھا تھا کہ دس از اونلی فار دا کاٹن ایریا، تو ہمیں وہ ایریا ہمیں دی جائے کاٹن کے لیے، اور جو چاول کے لیے ایریا تھی وہ چاول وہیں پہ اگایا جائے، نہیں کہ آپ کاٹن کی ایریا میں چاول اگائیں۔ وہ بہت بڑا کرائم ہے۔ اگر کاٹن کنٹرول ایکٹ کے تحت اگر آپ 1922 میں وہ ایکٹ انگریزوں نے جب یہاں پہ کینال بیراج بنایا تھا، اریگیشن سسٹم لے کے آئے تھے، تو انہوں نے بڑی ریسرچ کے ساتھ ہمیں یہ کہا تھا کہ دس ون لیفٹ کینال فار کاٹن ہے، رائٹ کینال فار رائس ہے، لیکن پولیٹیکل لوگوں کی وجہ سے، ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے ہمارے ملک کے معیشت کو پلاننگ کے تحت تباہ کیا گیا ہے، کہ آج کاٹن جو ہماری پہچان تھی، جس سے ہمارے غریب لوگوں کی شادی کمی ہوتی تھی، کیونکہ کاٹن ہی وہ ہوتی تھی کہ جب فصل آتی تھی تو وہ شادیاں بھی اسی حساب سے اسی سیزن میں شادیاں طے کرتے تھے، اور گھر مکان بھی اسی سیزن میں کاٹن پہ ڈپینڈنٹ تھے۔ جیسے ہی کاٹن کی تباہی ہوئی ہے، ہمارے پاس کاٹن کی کراپ نکل چکی ہے، تو آج وہ بیچارے یعنی کہ پریشان ہیں۔ تو میں آپ بھائیوں کو ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب ایک ہی آواز ہو کر ہماری یہ جو وائٹ گولڈ ہے اس کو ریوائیو کروائیں۔ باقی آپ لوگوں کا تعاون چاہیے کہ ہم اس ملک کی مٹی کو اون کریں۔ کاٹن مینس پاکستان، کیونکہ دنیا میں ہماری کاٹن اتنی اچھی کاٹن ہے، اگر ان کے پیرامڈ کریکٹر دیکھے جائیں اور ان کے جو کریکٹر کو اگر، کیونکہ ہمارے پاس ہینڈ پکڈ کاٹن ہے، وہاں پہ دنیا میں کیونکہ مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے ساری مشین پکڈ ہے، تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہے جس کو ہم نے ضائع کیا ہے۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہے کہ ہم ملے تھے، ہمارے جو کنسرن منسٹریز ہیں، منسٹری آف کامرس جہاں کمال خان صاحب سے، اور رانا تنویر صاحب ہے ہمارے فوڈ اینڈ سیکورٹی کے منسٹر، ان کو ہم نے بریفنگ دی، تو انہوں نے ہمیں ہوپ دلائی ہے کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیڈ کا مسئلہ ہے، یہ کلائمیٹ کا مسئلہ ہے، یہ صرف باتیں ہیں۔ ایشو ہے کہ ہم اس کراپ کو، کسان کو ہمیں
اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ ان کو سیکیور کرنا ہے کہ ان کے کراپ کو سیکیور کریں. اگر ان کو اچھا ریٹ ملے گا تو وہ کاٹن پہ آ جائیں گے. یہ اسٹیٹ ہی کر سکتی ہے. ہندوستان نے اپنی کاٹن گروور سے 80 سینٹ سے اوپر پرچیز کر رہا ہے. وہی چائنا کر رہا ہے, وہی امریکہ کر رہا ہے. اگر ہمارے پڑوسی ملک کا کسان کو اگر سیکیور ہوگا تو اگر ہم نہیں کریں گے اپنے کسان کے لیے تو وہ کہاں کاٹن کاشت کرے گا؟ اور یہ مشکل کام بھی نہیں ہے. یہ ہم سب مل کے اپنے کسان کو خوشحال بنا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں بناتی کسان کے لیے اور ہماری جو کاٹن کا بڑھیا فصل ہے اس کے لیے, تو اب آپ نے جو سارا یہ لوہا پڑا ہے اس وقت انجینئرنگ انڈسٹری کا, کسان کا, ہماری فصلوں کا, لیکن آخر میں آپ نے دو باتیں کی کہ آپ ان کی جو امید آپ نے دلائی ہے, رانا تیمور صاحب نے اور جام کمال صاحب نے, آپ ان کی امید پر یقین کر لیا؟ نہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ اس کے لیے کوئی ایسی تجاویز مرتب کریں. یہ بہت بڑے مسائل ہیں, نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑے مسائل ہیں, اور ہمارا کسان اس وقت بہت پریشان ہے. کسان اگر خوشحال نہیں ہوگا تو آپ کا جنر خوشحال نہیں ہوگا, اور جنر خوشحال نہیں ہوتا ہے ملک خوشحال نہیں ہوگا. ضرور اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسی قابل عمل تجاویز حکومت کو سامنے پیش کریں. اگر آپ نے وہ تجاویز پیش کی ہیں تو اس میں سے چند تجاویز اس موقع پہ پیش کریں. نہیں, ہم آپ کو تجاویز کی پوری شیٹ دے دیتے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے اوور ٹیکسز ہے. یعنی کہ فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, یعنی کہ 22% آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے کسان کے اوپر. اس کے بعد جب وہ کسان وہ پروڈکٹ ہمارے پاس لے کے آتا ہے, ان کے بنولے پہ بھی 18% ہے, کھلی پہ بھی 14% ہے, اس کے آئل تیل پہ بھی 18% ہے. یہ بہت بڑا ٹیکس برڈن انڈائریکٹلی پرائز کسان کی جیب سے جاتا ہے, کیونکہ وی آر اونلی دا پروسیسر. ہم تو جو بجلی بھی حکومت دیتی ہے اس پہ بھی 18% سیل ٹیکس ہے. ہم جو کپڑا بھی خرید کرتے ہیں اس پہ بھی, پیکیجنگ مٹیریل اس پہ بھی 18% سیل ٹیکس ہے. ہمیں تو سمجھو کہ ایک پروسیسر ہیں, ایک وہ گروور ہمارے پاس کپاس لے کے آتا ہے, ہم جین کر کے واپس مل اسپننگ مل والے کو دیتے ہیں. لیکن جو بینیفیشری ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. مور دین 100% ٹیکس ہم سے لیتی ہے اپ ٹو دا لیول آف دا جیننگ. یعنی ان کی پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کو ملائیں گے مور دین 100%. وہ کسان کی جیب سے جاتا ہے, ہماری جیب سے نہیں جاتا ہے, کیونکہ ہم تو ہیں پروسیسر. پروسیسنگ کر کے جو بھی ہماری کاسٹ ہوگی وہ اس میں ایڈ کر کے کاٹن بیچیں گے, بنولا بیچیں گے. جو ٹیکسیشن ریشو ہے اسی نے تباہ کیا ہے اس انڈسٹریز کو, کیونکہ ہمارے پاس نے اتنے وسائل ہیں. سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ کسان کو مارک اپ پہ پیسہ ملتا ہے 30% سے, اور انڈسٹریلس کو ملتا ہے 14% سے. یہ جو سوتیلی ماں والا سلوک کیا جاتا ہے کسان اور انڈسٹری سے, اس کو ختم کیا جائے. جب تک آپ کسان کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, تو وہ کراپ کی اس کی کاسٹ ہی مڈل مین لے کے جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں کہ کوالٹی کا خراب ہونا, یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. تو ساؤتھ پنجاب کاٹن کا ایک ہب رہا ہے, شروع سے ہی رہا ہے. جب یہاں شوگر ملیں انسٹال ہوتی تھی اس وقت آپ لوگوں نے کبھی کوئی اپنی وہ ریزرویشن کنسرن شو نہیں کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح, ہم تو شروع سے ہی لڑ رہے ہیں. یہ زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کورٹ میں گئے تھے, سپریم کورٹ تک گئے. پوری سہیل بھائی اگر آپ بتا سکتے تو میرے خیال. جی سر, آپ نے کہا کہ جو ادارے ہیں کاٹن پر ریسرچ جو کر رہے ہیں اور جو ہماری پیداوار انتہائی حیرت انگیز کمی واقع ہوئی ہے, اس میں اداروں کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے, زرعی سائنسدانوں کا قصور ہے, یا جو لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ فنڈ فراہم کریں ان تحقیقی اداروں کو, اور وہ فنڈ فراہم نہیں کر رہے ان کا قصور ہے؟ صحیح, قصور ہے اسٹیٹ کا. جنہوں نے منسٹری کنسرن منسٹری ہے اسی کا قصور ہے. اگر کوئی ادارہ پرفارم نہیں کرائے تو اسی کا قصور ہے. اگر پی سی جے کا میں چیئرمین ہوں تو اگر پی سی جے پرفارم نہیں کر رہی تو میرا قصور ہے, لوگوں کا قصور نہیں ہے, کیونکہ مجھے ہی بڑا بنایا گیا ہے.
تو ادارے کا جو منسٹر ہے، کنسرن منسٹر، ادارے امپلائیز ہیں، ان کو آپ فنڈ دو گے تو وہ ڈلیور کرے گا، تنخواہیں نہیں ان کو مل رہی ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں یہ ہیں کہ قصوروار اسٹیٹ ہے،